لیکن احمد اویس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اپنی مرضی سے وفاداری تبدیل کر رہے ہیں، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، تو کوئی پریشر کا ثبوت کہیں سے کوئی سامنے آئے گا؟ نہیں، پریشر کا ثبوت تو دیکھیے نا، ایک اگر کسی نے جب تک اپنی وفاداری کی تبدیلی کی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے تو وہ کورٹ اس کو بیل آؤٹ کرتی ہے اور اس کو فوراً گرفتار کر کے دوسرے کیس میں لے جایا جاتا ہے، اور جس انداز میں جس طریقے سے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے، جب تک کہ وہ یہ اناؤنس کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے کہ جی مجھے کھڑا کرو جی پریس کانفرنس کے سامنے اور میں وہاں پہ جو ہے یہ اعلان کرتا ہوں، تو پھر وہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ وفاداریوں کی تبدیلی کا یہ طریقہ کار جو ہوا جو وچ از بلو دی ہیومن انٹیگریٹی اور ہیومن جس کو آپ کہہ لیجئے، تو اس صورت میں آپ یہ تو خود اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ صورتحال جو ہے اگر اس طرح سے روا رکھی جائے گی تو آپ دبا تو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ بعد میں دوبارہ سے یہ نفرتیں جو ہیں یہ ایک نئے رنگ میں نکل آئیں گی اور ملک کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ دیا جاتا ہے، 9 مئی کا جو بلیک ڈے کہا جا رہا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس سے بہت بڑا واقعہ تو اس دن ہوا تھا جس دن پاکستان کے آئین کی تزلیل ہوئی تھی اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کی تزلیل کی گئی تھی۔ وہ بلیک ڈے ہونا چاہیے تھا۔ مہذب قوم اگر ہو اور مہذب طریقے سے بہیو کیا جائے، اگر ہماری ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا خیال ہو تو، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دباؤ جو ہے یہ ایک ٹائملی فیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اس نے کہا تھا نا، احمد فراز نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جب رات کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ اچھا، یہ ہیومن جو سائیکالوجی ہے اور اس کے بعد جو یونیورسل فینومینا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آپ پریشرائز سے کسی کو۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے کوئی بھی ایکٹیوسٹ جو ہیں ہیومن رائٹس کے، کوئی نہیں بول رہا، سب خاموش ہیں۔ نہیں، یہ میں سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی بول رہا ہے، صحافیوں کی تنظیمیں بھی بول رہی ہیں، آج بھی اس پہ سب بول رہے ہیں، ارشد شریف کے لیے بھی لوگ بول رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ جو اگر ان کے لیے نہیں بول رہا تو کسی کے لیے نہیں بول رہا۔ لیکن آپ کا ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے فراز صاحب کا ایک حوالہ دیا ہے کہ خورشید آپ نے بتایا ہے، تو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں صرف ناظرین کو یہ کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ 2002 میں وہ سیاست میں جب آئے تھے تو ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے تھا۔ 2008 میں وہ پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پرویز مشرف کے مرکزی ترجمان بن گئے۔ 2012 میں وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے اور یوسف رضا گیلانی کی کیبنٹ کا حصہ بن گئے۔ 2016 میں وہ پھر دوبارہ مسلم لیگ کاف میں چلے گئے اور پھر اسی سال 2016 میں وہ پھر پی ٹی آئی میں آ گئے۔ تو میرا خیال ہے 5 دفعہ انہوں نے پچھلے 20 سال میں 5 دفعہ پارٹی بدلی ہے۔ تو چھٹے بھی کیا پرابلم ہے؟ تو چھٹی میں نے ان کی بات نہیں کی، ویسے آپ ان کو لیں گے اپنی پارٹی؟ میں نے ان کے متعلق نہیں کہا۔ میں نے دیکھیے، میں تو ذاتی طور پہ کبھی اس کے حق میں نہیں رہا، لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی تھی نا، اس میں لوگ لائے گئے۔ میں آپ کے سامنے بتانے پہ تیار ہوں، میرے بھائی غور سے سن لیں کہ میرے اور میرے بچوں کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے کہ میں پارٹی پی ٹی آئی میں جاؤں۔ آپ کو کہا گیا پی ٹی آئی میں جاؤ؟ میرا کوئی دوست ایسا نہیں ہے جس کو میرے گھر نہ بھیجا گیا ہو۔ کس نے یہ کیا؟ جو پیپل پارٹی پی ٹی آئی میں بندے بھیج رہے تھے، اور سو مچ سو میں ایک دفعہ وہ لے آؤں گا، ای میلیں بھی دکھاؤں گا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جو میرے بچوں اور میری بچیوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو گندے میسج جو کچھ کیا۔ یار دیکھیں، بات یہ ہے، ایسے ہی لوگ آئے تھے ادھر، ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اب شاہ محمود صاحب میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں آؤ۔ میں نے کہا آپ نے غلط کام کیا، آپ کو پیپل پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ وہ ہمارے ساتھ شروع ہوئے تھے، اس کے بعد کتنی پارٹیاں بدل گئیں ان کی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کاغذی شعر تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم جو ہے نا لینن اور ماؤ بن جائیں گے۔ بابا، لینن اور ماؤ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک اصول ہے فیضی کا، کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ماں نیست، جو ہم قتل نہیں ہوا ہمارے قبیلے کا نہیں ہے۔ یار ہمارے اوپر تھوڑے دباؤ ڈالے گئے ہیں، شاید خقان سے کون کیا دباؤ نہیں ڈال ڈالا۔ میرا کلائنٹ ہے، نہ میں بیل ملتی تھی اس وقت، 84 دن کا میرا ریمانڈ تھا، 8.5 ماہ میری بیل ہوئی، ڈیتھ چکی میں رکھا گیا۔ 2 مہینے بعد مجھے وکیل کو ملنے کی اجازت دی گئی۔
میں زیادہ تھا کیمرے اوپر لگے ہوئے تھے جب ہماری بات چیت ہوتی تھی. اب چھوڑے نا ان باتوں کو. بات یہ ہے خان صاحب ایک تو آپ نے بھی تو پرویز مشرف کو بغاوت کے مقدمے میں کنوکٹ کرنے کے لیے پورا کیس بنا دیا تھا نا. میں بالکل اس کو خوش ہوں. میں نے تاریخ میں کردار ادا کیا ہے اور میں آج بھی سمجھتا ہوں انہوں نے جو نام لیا ہے نا, میں کہتا ہوں ثاقب نثار کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, جس نے کھوسہ صاحب کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, اور وہ جو بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے تھے ان کی تو قبروں کا ٹرائل ہونا چاہیے. انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے. عوام کو یہ مانتے کچھ نہیں ہیں, جس کو چاہے اٹھا کے پھانسی دے دو, چاہے اس کے بعد نکال دو. یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. خان صاحب اس تماشے کا حصہ بنا ہے اور تاریخ اس کو تماشا بنائے گی.